السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، الحمدللہ مجھے 12 دفعہ آپ کی اس جامع مسجد میں اور اس عظیم الشان کانفرنس میں کلام پڑھنے کا موقع ملا ہے، لیکن آج ایک مرتبہ پھر اس بابرکت مجلس میں ہم سب کے محترم جناب حضرت مولانا عبداللہ مخلص صاحب کی پرخلوص دعوت پہ حاضری ہوئی ہے، اور آپ حضرات بھی یقیناً بڑی محبت سے اس کانفرنس میں شریک ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ سیٹی کون سی؟ جہاں صاحب یہ جا رہا آپ کے ساتھ۔ دی ہے تو میں ان کی دعوت کو انشاءاللہ برقرار رکھتے ہوئے ایک کلام ہے ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک مشہور زمانہ کلام میں اس سے آغاز کرتا ہوں۔ الحمدللہ اس دفعہ مجھے اللہ نے حج کی مبارک سعادت بھی نصیب فرمائی، اور دعا کرتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اور بڑی مبارک یہ محفل ہے کہ اللہ آپ سب کو لے جائے، بار بار لے جائے۔ تو ان کے کلام سے میں آغاز کرنے لگا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور ایک بات ضرور کروں گا کہ جس طرح آپ لوگ، کیونکہ یہ کانفرنس تو ایک بڑے عرصہ سے ہوتی ہے، اس دفعہ غالباً 73ویں کانفرنس تھی، تو آپ لوگوں کو بھی یقیناً اس کانفرنس کا ایک انتظار ہوتا ہے، آپ آتے ہیں، اور ابھی بھی صبح سے یہ کانفرنس جاری ہے۔ آپ لوگوں کی ہمت ہے، میں یقین کرے داد دیتا ہوں آپ کو کہ آپ جتنی محبت سے ابھی تک بیٹھے ہیں، اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ تو الحمدللہ مجھے بھی اس کانفرنس میں کافی عرصہ سے آنے کا موقع مل رہا ہے، اور میں ہمیشہ، ویسے تو ہر جگہ موقع ملتا ہے کلام پڑھنے کا، لیکن بعض جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پہ ہمیں خود انتظار ہوتا ہے، یار وہاں جائیں گے اور کلام پڑھیں گے، اور یعنی کہ آپ لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ میں ہمیشہ اچھا تاثر لے کے کہ بہت اچھے طریقے سے سننے والے ہیں، تو میرے اس تاثر کو آپ برقرار رکھیے گا، تو یہ نہ ہو کہ میں پھر کہوں یار نہیں مزہ نہیں آیا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ کلام اچھا سے اچھا آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اچھے طریقے سے سن لیں۔ سنیں گے نا انشاءاللہ؟ مجھے آپ کی حالت بھی نظر آ رہی ہے، بہرحال کوشش کرتے ہیں ذیشان صاحب ایک مرتبہ ذرا سبحان اللہ سنائے، میں آپ کو کلام سناتا ہوں۔ ادھر سے آواز ذرا کم آئی ہے، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، اور جو لوگ وہاں ہو کے آئے ہیں خاص طور پر وہ ذرا تصور میں ڈوب کر اس کلام کو سنیے، اور اللہ ہمیں بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی
سیراب تو نے کر دیا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبے کے پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا، اور خاص اپنے در کا رکھا تو نے اے مولا مجھے، خاص اپنے در کا رکھا تو نے اے مولا مجھے، یوں نہیں در در پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا، یوں نہیں در در پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا، گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس، حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ یہ کلام لمبا ہے لیکن میں مختصر کرتے ہوئے آخری شعر پیش کر رہا ہوں، کیا لکھتے ہیں حضرت شاہ صاحب، سنیے گا۔ بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس، سوچتا ہوں کیسے آیا، میں تو اس قابل نہ تھا، سوچتا ہوں کیسے آیا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبے کے پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا، جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، اپنا دیوانہ بنایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ جزاک اللہ جی۔ اس کے بعد ایک اور کلام پیش کرتا ہوں، میں اس کو پڑھ رہا ہوں آج کل، یہاں تو میں پہلی دفعہ ہی پڑھوں گا اس کو، خوبصورت کلام ہے، ذیشان وزیر صاحب سنیں گے نا انشاءاللہ، ساتھ بھی دیں گے نا، کس طرح ساتھ دیں گے؟ آپ کو میں کہوں تو آپ کہہ دیتے ہیں، کیا یہ اچھا ہو بغیر کہے آپ سبحان اللہ کہیں، میں تو خوش ہوں گا، یہ اللہ بھی خوش ہو جائیں گے، اور یہ آپ کے لیے فائدہ ہے، جتنا سبحان اللہ کہیں گے یہ آپ کے اعمال نامے میں جمع ہوتا جائے گا، اور یہ آخرت میں کام آئے گا۔ یہ گھڑیاں بڑی مبارک گھڑیاں ہیں، یہیں پہ موقع ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کے۔
آپ نے سنا ہے نا تبلیغ والے بھی اکثر کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں، پتہ ہے آپ کو، پتہ ہے آپ کو، پھر آپ کو میں سناؤں یا کہوں یہ تو عجیب لگے گا، ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ سچی بات ہے کہ میں اس کلام کو کافی دنوں سے حج پہ جانے سے پہلے پڑھنا شروع کیا۔ اس دفعہ جب حاضری ہوئی مدینہ منورہ میں روضہ مبارک پر جب نظر پڑی تو یہ کلام میری زبان پہ خود بخود جاری ہو گیا۔ میں پھر دعا دیتا ہوں کہ اللہ آپ کو لے جائیں، آپ کی جب نظر پڑے گی انشاءاللہ میرا یہ کلام آپ کو ضرور یاد آئے گا اگر آپ نے پوری محبت سے سنا تو۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر۔ شعر سنی گا حضرات، شعر سنی گا، مزہ نہ آیا تے سنی گا۔ نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر۔ نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر۔ میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔ میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ تمہارے سامنے ہوگا کبھی جو گنبد خضرا۔ میں نے شروع میں آپ کو دعا دی کہ اللہ آپ سب کو مدینہ لے جائے۔ آپ کی نظر پڑے گی جب روضہ مبارک پر تو یہ شعر انشاءاللہ یاد آئے گا۔ تمہارے سامنے ہوگا کبھی جو گنبد خضرا۔ تمہارے سامنے ہوگا کبھی جو گنبد خضرا۔ نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے۔ نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے۔ اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ اگر تم جان لو ایک حافظ قرآن کی عظمت۔ اگر تم جان لو ایک حافظ قرآن کی عظمت۔ اگلا مصرع جو پڑھوں گا میری اس سے مراد اس میں نفی نہیں ہوگی لیکن میں حافظ قرآن کی عظمت بیان کرنے لگا ہوں۔
میرے آقا نے خود فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن پاک سیکھے اور تو حافظ قرآن کی عظمت بیان کرنے لگا ہوں۔ والدین یقیناً یہاں بھی مدرسہ ہے، ان کے والدین تشریف لائیں، یہ شعر ان کے لیے ہے۔ اگر تم جان لو ایک حافظ قرآن کی عظمت، اگر تم جان لو ایک حافظ قرآن کی عظمت، تو اپنے بچوں کو انگلش پڑھانا بھول جاؤ گے، تو اپنے بچوں کو انگلش پڑھانا بھول جاؤ گے۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ ایک اور کلام نواز شریف کے حوالے سے ہمارے مولانا عبداللہ مخلص صاحب کے بیٹے ہیں حافظ طلحہ صاحب، اب نہیں میں آپ کا نام بولتا انشاءاللہ۔ ایک نعت مجھے ابھی کمرے میں بیٹھے تھے تو کہا کہ میں آپ کو یہ اس نعت کا 3-4 سال سے کہہ رہا ہوں، آپ نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا کہ آج میں پوری کوشش کروں گا۔ اصل میں جس نعت کی فرمائش ہے اس کو پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ نے ساتھ دیا تو میں انشاءاللہ اچھے طریقے سے پڑھ سکوں گا، تو ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ وہ دن بھی بھلا ہوگا، قسمت بھی بھلی ہوگی، وہ دن بھی بھلا ہوگا، قسمت بھی بھلی ہوگی، وہ دن بھی بھلا ہوگا، قسمت بھی بھلی ہوگی، جب سامنے آنکھوں کے جب سامنے آنکھوں کے طیبہ کی گلی ہوگی، جب سامنے آنکھوں کے طیبہ کی گلی ہوگی، رشک آیا مقدر کو خود دائی حلیمہ پر، رشک آیا مقدر کو خود دائی حلیمہ پر، آقا کو لگا سینے، آقا کو لگا سینے، جب گھر کو چلی ہوگی، آقا کو لگا سینے، جب گھر کو چلی ہوگی، جب سامنے آنکھوں کے طیبہ کی گلی ہوگی، اور محسوس یہی ہوگا دن پھر سے نکل آیا، محسوس یہی ہوگا دن پھر سے نکل آیا، سرکار کے روزے
پر جب شام ڈلی ہوگی سرکار کے روزے پر جب شام ڈلی ہوگی وہ دن بھی بلا ہوگا قسمت بھی بلی ہوگی جب سامنے آنکھوں کے طیبہ کی گلی ہوگی. مجھے اصحاب محمد حق کے ولی، یہ کلام تو مجھے یاد نہیں ہے، خلفائے راشدین کے حوالے سے ایک پنجابی میں بلکہ سراکی میں ایک نظم ہے، پڑھ دیتا ہوں. اور میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ مجھ سے پہلے یہ حافظ ذیشان صاحب فرقان وزیر نے کلام پڑھا جو آپ کی اس علاقے میں وہ نہ پڑھا جائے تو مکمل نہیں ہوتی حاضری. تو آج کسی نے بھی جو ہے نا وہ نعرہ مجمع میں سے نہیں لگایا خلافت راشدہ کا، لیکن اب میں ذکر کرتا ہوں جب تک یہاں چکوال میں آئے اور خلافت راشدہ کا نعرہ نہ لگے. تو ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، آج وہ نظر نہیں آ رہے. سونے نے حضور سید یار بڑے سونے ہیں، سونے نے حضور سید یار بڑے سونے ہیں، سارے اصحابہ وچوں چار بڑے سونے ہیں، سونے نے حضور سید یار بڑے سونے ہیں. پہلے پہلے منیا تے بن گیا صدیق، اور اچھی آنکھوں سبحان اللہ. پہلے پہلے منیاتے بن گیا صدیق، پہلے پہلے منیاتے بن گیا صدیق. اللہ نے حضور سیدہ جوڑیا رفیق، اللہ نے حضور سیدہ جوڑیا رفیق. غار دے مزار والے پیار بڑے سونے ہیں، سونے نے حضور سید یار بڑے سونے ہیں. عمر آیا عمر نو جان دی خدائی ہے، ایسے نہیں کام چلے گا. عمر کی ہر صحابی کی اپنی شان ہے. عمر آیا عمر نو جان دی خدائیے. آمینہ دلال جندہ بنیا جوائیے، آمینہ دلال جندہ بنیا جوائیے. عمر جرار دے وقار بڑے سونے ہیں، سونے نے حضور سید یار بڑے سونے ہیں. شانہ میں سناوا کیڑی کیڑی عثمان دی، شانہ میں سناوا کیڑی کیڑی عثمان دی. دوہرے داماد سید ابن عفان دی. جنتی وپاری دے وپار بڑے سونے ہیں، سونے نے حضور سید یار بڑے سونے ہیں. قاری قرآن علی سنیا دا پیرے، جو علی کو پیر مانتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ. قاری قرآن علی سنیا دا پیرے. خیبر دا
فاتح تے مدنی دا ویرے خیبر دا فاتح تے مدنی دا ویرے حسن و حسین دے قرار بڑے سونے ہیں سونے نے حضور سیدے یار بڑے سونے ہیں سارے اصحابہ وچوں چار بڑے سونے ہیں سونے نے حضور سیدے یار بڑے سونے ہیں ایک شعر والدہ سن رہی ہے اب آخر میں آج میرے خیال زندگی کا پہلا اتفاق ہے کہ میرا بانجا صاحب میری والدہ بھی فون کیا وہ لائیو سن رہی ہیں تو انہوں نے مجھے ایک نعت کہا آپ حضرات کے سامنے پیش کر ایک یا دو شعر کوشش کروں گا ایک ہو شاید دوسرا بھی ہو جائے لیکن ایک دو شعر میں پیش کر دیتا ہوں یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو جانا نصیب ہو تو جانا نصیب ہو تو نہ آنا نصیب ہو یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو دل کی عقیدتوں سے نہایت ادب کے ساتھ دل کی عقیدتوں سے نہایت ادب کے ساتھ دل کی عقیدتوں سے نہایت ادب کے ساتھ نام نبی لبوں پہ نام نبی لبوں پہ سجانا نصیب ہو یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو یاران مصطفیٰ نے نبھائی نبی کے ساتھ یاران مصطفیٰ نے نبھائی نبی کے یاران مصطفیٰ نے نبھائی نبی کے ساتھ یاران مصطفیٰ نے نبھائی نبی کے ساتھ ہم کو بھی ان کے ساتھ ہم کو بھی ان کے ساتھ نبھانا نصیب ہو یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو اچھا مخلص صاحب کا حکم ہے اچھا جی ضرور آن ٹائم مک گیا یار اس وقت تو نعرے لگائے نہیں آپ نے وقت کم ہے حضرت تشریف لا چکے ہیں میں اپنی حاضری ختم کر رہا تھا لیکن مولانا عبداللہ مخلص صاحب کا بھی حکم ہے اور یقیناً آپ حضرات بھی اسناد کے بغیر تو میں یہاں سے گیا بھی نہیں ہوں آج تک مجھے جانے نہیں دیا 2 یا 3 شعر سنا دیتا ہوں حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے نی سونے
دا مکھڑا نورانی نورانی تو تک دی تارئیے چومے دی بھی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے اے انگلی نہ پاکے تا ویڑے دے اندر اور محبت سے اے انگلی نہ پاکے تا ویڑے دے اندر خدا دے سجن کو ٹورے دی بھی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے